اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین یأکلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذی يتخبطه الشیطان من المس ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا ومن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظیم۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، جو لوگ خرچ کیا کرتے ہیں اپنے مال رات میں اور دن میں، سرم وعلانیہ، چھپ کر اور علانیہ، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے اپنے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کے جو اوقات ہیں وہ بیان فرما دیے۔ فرمایا کہ کچھ لوگ رات کو خرچ کرتے ہیں، کوئی دن کو کرتے ہیں، کوئی ظاہر کرتے ہیں، کوئی چھپ کے کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا سب کے لیے اللہ تعالیٰ کا اجر ہے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ اجر ہے، اور اجر اللہ کے ہاں ہے۔ اجر کس کے ہاں ہے؟ اللہ کے ہاں ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے تو فرمایا ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اسے نہ دنیا کا خوف رہتا ہے اور نہ اسے آخرت کا غم رہتا ہے۔ الذین یاکلون الربا، جو لوگ کھایا کرتے ہیں سود، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، وہ نہیں کھڑے ہوں گے مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے وہ جسے پاگل بنا دیا ہو شیطان نے، من المس، چھو کر۔ پہلے سخی اور کریم الطبع لوگوں کا ذکر فرمایا جو محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں کی امداد کرتے ہیں اور کسی معاوضہ بلکہ شکریہ کی بھی توقع نہیں رکھتے، یعنی ان کا جو دینے کا مقصد ہوتا ہے وہ صرف اللہ کی رضا ہوتا ہے، وہ یہ بھی ذہن میں نہیں رکھتے کہ ہم کسی کو دیں گے تو کوئی آگے سے ہمارا شکریہ بھی ادا کرے گا، یعنی ان کا شکریہ کا بھی توقع وہ نہیں رکھتے ہوتے۔ اب ان لوگوں کا ذکر ہے جو دولت مند ہونے کے باوجود اتنے تنگ دل بلکہ سنگ دل ہیں کہ اپنے مجبور اور معذور بھائی کی ویسے امداد تو کجا، قرض بھی دیتے ہیں تو سود کا مطالبہ پہلے کرتے ہیں، سود کا مطالبہ پہلے کرتے ہیں۔ ان آیات میں ربا یعنی سود کو حرام کر دیا گیا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت کے اہل عرب کس چیز کو ربا کہا کرتے تھے اور اس کی کیا کیا شکلیں رائج تھیں، یہ غور سے سن لیجئے، آج کے لیے یہ اتنا ہی کافی ہوگا۔ لغت عرب میں ربا کا معنی زیادتی ہے، ربا کا معنی کیا ہے؟ زیادتی ہے۔ اصطلاح میں اس مقررہ زیادتی کو ربا کہا جاتا ہے جو کسی رقم کی ادائیگی میں دیر کرنے پر ادا کی جاتی ہے۔ 10 لیے، کسی بندے نے کسی سے 10 لیے اور اس نے اسے 10 دیے اور اس نے کہا جی میں کم از کم 1 ماہ 2 ماہ یا 3 ماہ آپ سے جو ہے میں آپ کو لوٹا سکوں گا، تو اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جب 3 ماہ بعد لوٹائے گا پھر 10 نہیں ہوں گے، پھر 15 ہوں گے، پھر کیا ہوں گے؟ 15 ہوں گے، تو اس کو کیا کہا گیا ہے؟ ربا یعنی سود کہا گیا ہے۔ اس کی مروجہ شکلیں یہ تھیں کہ کسی نے کوئی چیز خریدی اور قیمت اگر وہ نقد ادا نہ کر سکا تو ایک میعاد مقرر کی جاتی، اگر وہ اس میعاد پر بھی قیمت ادا نہ کر سکتا تو میعاد بھی لمبی کر دی جاتی اور قیمت میں بھی اضافہ کر دیا جاتا۔ ایک اس کی صورت، مثلا 10 روپے کی کوئی چیز لی اور 1 ماہ کے بعد قیمت ادا کرنے کا وعدہ کیا، مہینہ گزرنے کے بعد اگر اسے 10 روپے میسر نہ آئے تو 1 ماہ کی مزید مہلت طلب کرتا اور 10 کے بجائے 12 روپے ادا کرنے کا کیا کرتا؟ اقرار کرتا۔ ان دونوں شکلوں کو اس وقت ربا کہا جاتا۔ یہاں ایک چیز اور تحقیق طلب ہے، مقروض کیا اس وقت کے لوگ صرف نجی ضروریات کے لیے ہی سودی قرض لیا کرتے تھے یا کاروبار کرنے کے لیے بھی سودی قرض کا اس وقت عام رواج تھا؟ بعض لوگ جنہیں عرب کے حالات اور رسم و رواج کی تفصیلی مطالعے کی فرصت نہیں ملی کہتے ہیں کہ اس وقت صرف ذاتی ضروریات کے لیے قرض لیا جاتا تھا
اور کاروبار کے لیے قرض لینے کا اس قدیم غیر متمدن معاشرے میں کوئی تصور نہ تھا۔ لیکن اگر وہ دنیا کا نقشہ ملاحظہ فرمائیں تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس وقت جب نہر سویز نہیں کھدی تھی، جبکہ بڑے بڑے بحری جہاز مارج وجود میں نہیں آئے تھے، مشرق و مغرب کی تجارت خشکی کے راستے سے ہوتی تھی، اس وقت تجارتی کاروانوں کی راہ گزر جزیرہ عرب تھا۔ عرب کے لوگ عموماً اور اہل مکہ خصوصاً تجارت میں خوب حصہ لیتے تھے، اور اس امر کا تذکرہ تو قرآن حکیم میں ہے کہ اہل مکہ کے تجارتی قافلے سردیوں میں یمن و فارس کی طرف اور گرمیوں میں شام و روم کی طرف باقاعدگی سے جاتے تھے، اور یہی ان کا ذریعہ معاش تھا۔ اور تاریخ اس پر اٹل شاہد ہے کہ جو قافلہ شام سے ابو سفیان کی قیادت میں مکہ واپس جا رہا تھا، جس کا مسلمانوں نے مدینہ طیبہ سے نکل کر محاصرہ کرنے کا ارادہ کیا تھا، اس میں تمام اہل مکہ کا سرمایہ تھا۔ مکہ میں کوئی گھر ایسا نہ تھا جس نے اس میں اپنا حصہ نہ ڈالا ہو، اور حصہ کی دونوں مختلف شکلیں رائج تھیں، یا تو سرمایہ دینے والا نفع میں شریک ہوتا تھا یا وہ اپنا مقررہ حصہ ٹھہرا لیا کرتا، خواہ قرض لینے والے کو نفع ہو یا نقصان۔ ان تاریخی حقائق کی موجودگی میں یہ فرض لینا کب روا ہے کہ اس وقت کے اہل عرب کاروبار کے لیے سودی قرض نہیں لیا کرتے تھے۔ قرآن نے ہر ربا کو حرام کیا ہے، کہیں آپ کا کاروباری سود لینے کی اجازت نہیں دکھا سکتے۔ یہ سوال پیدا ہوتا تھا اور پیدا ہوا کہ یہ جو حرام کیا گیا نا سود، یہ انفرادی طور پہ جو ایک دو بندے ایک دوسرے سے قرض لیتے ہیں اس میں حرام کیا گیا ہے، جو تجارتی طور پہ تھا تو ایسا کچھ نہیں۔ تو یہاں حضور سید ضیاء الامت نے پوری ایک تفصیل کے ساتھ یہ بیان کیا ہے کہ صرف انفرادی طور پہ سود نہیں ہے، بلکہ اجتماعی طور پہ بھی اگر کوئی بندہ اس کا کاروبار کرتا ہے تو اس کے لیے بھی کیا ہے، یہ کیا ہے، حرام ہے، اس کے لیے بھی یہ سود ہے اور یہ سود حرام ہے۔ ذالک بان ان کلمات میں سود خور کی کیفیات بیان کی جا رہی ہیں۔ فرمایا جیسے آسیب زدہ اور پاگل آدمی عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے جنہیں دیکھ کر انسان ہنسی ضبط نہیں کر سکتا، اسی طرح یہ سود خور بیں چشم و جا دولت کی محبت میں یوں مارے مارے پھرتے ہیں، اور ان سے ایسی نامعقول باتیں اور ناشائستہ حرکتیں سرزد ہوتی ہیں کہ دیکھنے والے کو گمان ہوتا ہے کہ شاید ان پر کسی چیز نے تسلط جما رکھا ہے، ان کی دنیاوی زندگی بھی یہیں گزرے گی، یوں ہی گزرے گی، اور قیامت کے روز بھی ان کا حشر یوں ہی ہوگا۔ یہ جو آگے بیان کیا نا، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبط الشیطان، وہ نہیں کھڑے ہوں گے مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے وہ جسے پاگل بنا دیا اور شیطان نے چھو کر۔ سمجھ آ گئی نا جی؟ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، اور پیسے دینے کا وقت مقرر ہو گیا 1 ماہ کا، اور اس نے 1 ماہ میں پیسے نہ دے سکا، نہ دیے، تو اب دینے والے نے چیز کہا کہ ٹھیک ہے اب تو بے شک 12 روپے دے دے، لیکن 2 مہینے تو بڑھانا چاہتا ہے تو اب 10 نہیں ہوں گے، اب کیا ہوں گے، اب 12 ہوں گے، تو یہ سود ہے۔ عمومی طور پہ سوال ہوتا ہے یہ قسطوں والی چیزوں کے متعلق، تو قسطوں والی چیزیں لینا جائز ہے اور اس میں سود نہیں ہے، اس میں سود نہیں ہے۔